کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کائنات میں صرف ہم ہی نہیں بستے؟ رات کی خاموشی میں، ہوا کے ہلکے جھونکوں میں، اور ان جگہوں پر جہاں انسان کی نظر نہیں پہنچتی، کیا وہاں بھی کوئی مخلوق موجود ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہاں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، زمین کی مٹی، پھر گارا، پھر خشک مٹی کی مانند کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ لیکن جنات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر 15-27۔ غور کریں، اس سے پہلے یعنی جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورۃ الرحمن 55-15۔ یہ عام آگ نہیں تھی، نہ وہ آگ جو لکڑی جلانے سے بنتی ہے، نہ وہ جس میں دھواں اٹھتا ہے۔ قرآن میں لفظ آیا ہے مارج من نار، یعنی خالص بے دھواں شعلہ۔ علماء کہتے ہیں یہ ایک ایسی لطیف مخلوق کی تخلیق تھی جو انسان کی آنکھ سے اوجھل رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورۃ الاعراف 7-27۔ یہ آیت ہمیں ایک اہم حقیقت سمجھاتی ہے، ہماری نظر محدود ہے، لیکن اللہ کی تخلیق محدود نہیں۔ جنات بھی ہماری طرح ایک بااختیار مخلوق ہے، ان کے پاس بھی عقل ہے، ارادہ ہے، انتخاب کی صلاحیت ہے، وہ بھی ایمان لا سکتے ہیں اور انکار بھی کر سکتے ہیں۔ سورۃ الجن میں بیان ہوتا ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سنا اور کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہاں ایک اور اہم بات سامنے آتی ہے، جنات بھی مکلف ہیں، یعنی ان پر بھی اللہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، وہ بھی جزا و سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر وہ آگ سے بنے ہیں تو کیا وہ ہمیشہ شعلے کی صورت میں ہوتے ہیں؟ نہیں۔ علماء وضاحت کرتے ہیں کہ جس چیز سے تخلیق ہوئی وہ اس کی اصل ہے، ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ اسی شکل میں ہو۔ جیسے انسان مٹی سے بنا، مگر آج ہم مٹی کی شکل میں نہیں، اسی طرح جنات آگ کی اصل سے پیدا کیے گئے، مگر وہ مختلف شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنات کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، کچھ ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ زمین پر رہتے ہیں، اور کچھ سانپ اور جانوروں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جنات کی طاقت محدود ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بعض لوگ جنات کے نام سے غیر ضروری خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں توازن سکھاتا ہے۔ جنات بھی مخلوق ہیں، نہ وہ خدائی طاقت رکھتے ہیں، نہ وہ ناقابل شکست ہے۔ سب سے اہم مثال حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات پر اختیار دیا، وہ جنات سے کام لیتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے، سمندر میں غوطے لگواتے تھے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ جنات انسان سے برتر مخلوق نہیں، اصل برتری تقویٰ کی ہے۔ ایک اور اہم سوال، کیا شیطان بھی جن ہے؟ قرآن واضح طور پر کہتا ہے، وہ جنوں میں سے تھا۔ سورۃ الکہف 18-50۔ یعنی ابلیس فرشتہ نہیں تھا، بلکہ جن تھا، اور اس نے تکبر کیا۔ یہ ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے، اصل خطرہ جنات نہیں بلکہ تکبر ہے۔ آخر میں، یہ موضوع ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ہے۔ کائنات صرف وہ نہیں جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے، اللہ کی تخلیق ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اور سب سے اہم بات، خواہ انسان ہو یا جن، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ لہٰذا ہمیں غیر ضروری خوف کی نہیں، بلکہ ایمان کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایمان مضبوط ہو
تو کوئی مخلوق انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔